قرآن ایک ایسی لاریب کتاب ہے، سنیں میری بات، یہ بڑی خاص بات ہے، ایسی لاریب کتاب ہے کہ اس دنیا کا کوئی بھی مصنف کوئی کتاب لکھے نا تو کتاب کے شروع میں یا اینڈ پہ لکھتا ہے کہ اگر تمہیں میری کتاب میں کسی غلطی پہ تم مطلع ہو، اگر تم کسی غلطی پر مطلع ہو، تمہیں کوئی غلطی کے بارے میں پتہ چلے تو مجھے اطلاع کرنا، مجھے بتا دینا کوئی مسٹیک دیکھو تو۔ ہر کتاب کو مصنف ہر کتاب کے شروع یا اینڈ پہ یہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھو تو ہمیں بتانا، لیکن دنیا کی ایک واحد کتاب ہے قرآن جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں غلطی تو دور کی بات ہے، شک کی بھی گنجائش کوئی نہیں۔ ایسی عظیم کتاب ہے، اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ ہم وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے نا بڑی درد والی بات کی ہے۔ اقبال کہتا ہے ببندے صوفی و ملا سیری حیات از حکمت قرآن گیری بآیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں امت مسلمہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی دکان میں سورۃ یاسین پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا تو آپ کے گھر میں آپ کی دکان میں برکت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھائیں گے تو جن بھوت بھاگ جائیں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ سورۃ المزمل پڑھیں گے، سورۃ الواقعہ پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اقبال کہتا ہے امت مسلمہ پہ دکھ مجھے پتہ کس بات کا ہے، اقبال دی گل سنو، کہنا دکھ ہے اس گل دا کہ بندے صوفی و ملا اسیری، کہ اس امت نو خشک مولویاں نے تے صوفیاں نے ایندا پھسایا ہے کہ انہوں نے قرآن کو صرف اینا سکھے ہے کہ جب ان کے بابے کی جان اٹکتی ہے نا تو یاسین لے کے بہ جاندے نے کہ بابے دی روح نکل جائے، بس۔ اقبال کہتا تم نے قرآن سے یہی سیکھا ہے بس، کہتا قرآن تو زندگی دینے آیا تھا، قرآن تو زندگی دینے آیا تھا، تم نے مرنا سیکھا اس سے، بابے مار دے ہو یاسینہ پڑھ کے، کہتا ہے سیکھے جو قرآن کو لوں، یہ قرآن تو زندگی دینے آیا ہے۔ پوری دنیا نے کفار نے دیکھا کہ حسین کٹا، اس کو شہید کر دیا گیا، عباس کے بازو کٹے، علی اصغر پر تیر چلا، سارے ظاہری طور پہ کہتے ہیں یہ جناب مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے یزید کل بھی مردہ سی، وہ آج بھی مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد، وہ زندہ ہے جی۔ یہ اقبال کہتا ہے قرآن تو زندگی دینے آیا ہے، تم نے مرنا سیکھا ہے۔ اس حسین سے پوچھو قرآن کیا ہے، جو نانے کے سینے پہ قرآن ہوتا تھا اوپر حسین ہوتا تھا، قرآن بھی آتا رہا حسین بھی اس سینے پہ آتا رہا، پھر یہ دونوں کی جاری لگی ایسی کہ جب اسی قرآن پہ حملہ ہوا اور یزید جیسا لعنتی بندہ جب قرآن میں گڑبڑ کرنے لگا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے کہا نمازی شرابی شراب پڑھ پی کر نماز کے قریب نہ آئیں، تو وہ اس نے کہا کہ یہ اس نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی اور بڑی بڑی گندی باتیں کی قرآن کے خلاف، تب پھر یہی حسین قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا۔ پھر ہوا کیا، پھر قرآن اور امام علی مقام، امام حسین امام علی مقام، ان کو امام کہا کریں، کیا کہنا جی، کئی لوگوں نے رٹل ہے حضرت حسین، حضرت حسین۔ میں آپ کو ایک بات دوں، جڑا بندہ حضرت حسین کہندا ہے نا پکی گل ہے، اندر گڑبڑ۔ امام لوگ ہر ایک کو حضرت حضرت کر دیتے ہیں، تے ہے کدھر ہے جڑے اصل امام نے، ہے نا، تو بڑا امام کیڑا ہے؟ امام علی مقام کی نا ہے جی، امام علی مقام۔ اور قرآن کی پھر وہ دوستی لگی کہ وہ پھر کمال ہوا کہ نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا قرآن کو۔ اس لیے وہ شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، قرآن کا قاری کوئی ایسا نہ ملے گا، نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے۔ قرآن ایک
اقبال کہتا ہے مرن واسطے استعمال کرو، بابا مرن لگا تو یاسین پڑھ کے روحاں کڈن دے ہو. بات یہ زندگی دینے آیا ہے، اس کے اندر غوطہ زن ہو تمہیں لگ پتہ چلے. بس آخری بات قرآن پاک کے حوالے سے پھر میں بات کو ختم لگاؤں، اور اس پر میں نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، اسپیشل وہ نوجوان جو سائنس سے بڑے مطمئن ہیں، سائنس کی تعلیم پڑھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. سائنس کی تعلیم جو بچہ ہمارا پڑھتا ہے اس کو داد ہے، سلام ہے اس پر. پیر محمد کرم شاہ صاحب کہتے ہیں دنیاوی تعلیم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو یہ نہیں میں دنیاوی تعلیم کے خلاف ہوں، میں نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. سنیں ادھر بڑی خاص بات، ہم لوگ آج کل سائنس کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا آپ سے سوال ہے نوجوانوں سے. آج کل اب فیس بک استعمال کرتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھی دوست ہوتے ہیں. اگر آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھ لے وٹ از قرآن، تو آپ کے پاس جواب ہے، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ اگر تو سمجھا سکتے ہیں تو مبارک ہو، لیکن مجھے پتہ ہے میجورٹی جو مسلمانوں نے وہ بھی نہیں پتا قرآن کی ہے، تو تجھے انہوں نے سمجھانا کی. ایک تو وہ ہے نا کہ تم کو 23 سال کے عرصے میں سرکار پر تھوڑا تھوڑا کر کے سرکار کے سینے پہ نازل ہوا، اس کو قرآن کہتے ہیں، اللہ کا کلام ہے. تے گلا کافر نے تو نہیں نہ مننی ہے، کافر کو بتانا ہو قرآن کیا ہے تو پھر کیسے بتاؤ گے؟ تو آئیں، یہ میں 2-3 باتیں کرنے لگا، اس کو آپ نوٹ کریں، اس کو نوٹ کریں. آپ ان کو یہ بات کہیں، کبھی کسی غیر مسلم سے فیس بک پہ بات ہو، انٹرنیٹ پہ کسی ذریعے سے بات ہو، آپ ان سے بات کریں کہ بات یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ اور تم کافر لوگ یہودی اور عیسائی جس علم کی تلاش میں ہو نا، وہ سارا علم قرآن میں ہے. اور پھر ان کو ان کی کتابوں، ان کے معاشرے سے دلیل دو. کیا دلیل دو؟ سنیں، یہ فرانس کا ایک ڈاکٹر ہوا، ڈاکٹر مورس بکائے. میں سب پڑھے لکھے نوجوانوں کی توجہ، سب کی توجہ چاہتا ہوں، سب کی توجہ. ڈاکٹر مورس بکائے ہوا ایک بندہ، وہ فرانس کا ایک بڑا اعلیٰ ڈاکٹر تھا، اور اس کا شعبہ کیا تھا میڈیکل میں؟ وہ جلد کا ڈاکٹر تھا، جلد کا. اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیں کہ یہ ڈاکٹروں کی اب سرچ ہے اس صدی میں، انہوں نے کی ہے سرچ، جب پچھلی صدی میں کی ہوگی ہے اس میں، کہ یہ جو جلد ہے نا، جب ہمیں انجیکشن لگتا ہے، انجیکشن تو گوشت پہ درد ہوتی ہے یا جلد پر؟ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں میڈیکلی طور پہ یہ ثابت ہو چکا ہے، انہوں نے سرچ کیا. ڈاکٹر مورس بکائے بہت بڑا جلد کا ڈاکٹر ہے، اس نے لوگوں کو بتایا کہ جب ہمیں انجیکشن لگتا ہے نا تو درد ہمیں جلد پہ ہوتی ہے، جب گوشت میں ٹیکا چلا جاتا ہے تو درد کوئی نہیں ہوتی. یہ میڈیکل اس نے بڑی اپنی طرف سے وہ بڑا خوش ہوا کہ میں تو بڑا کم پا چھڑے ہے، ایڈی وڈی گل لوگوں نے چھڑی ہے کہ جلد میں درد ہوتی ہے، گوشت میں نہیں ہوتی. لیکن ایک دن نا ویسے اس کا کوئی مسلمان دوست تھا، اس نے ویسے اس کے کہنے پہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. تو سورۃ النساء 5واں پارہ آیت نمبر 56، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. توجہ کر، اس نے قرآن کھولا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 56 کھولی ڈاکٹر مورس بکائے نے. یا ان کو بتانا اگر کسی کافر سے بات ہو، وہ اس نے کھولا نا تو اس نے یہ آیت پڑھی. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن ہم بندوں کو عذاب دیں گے، تو جب عذاب سے ان کی جلدیں جل جائیں گی نا تو اسی انہوں نے دوجیاں جلداں عطا کریں گے تاکہ جلد اتنے ہوئے گی تے لیذوقوا العذاب، تاکہ انہوں نے عذاب دا مزہ تے چکھن نا. کیونکہ اگر جلد نہیں ہوگی تو درد کتنے ہوئے گی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اس کو سمجھیں. وہ ڈاکٹر مورس بکائے یہ آیت پڑھ کے نا اس نے قرآن ٹھپ دیا، بند کیا، اور اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی. اس نے کہا اسلام بھی سچ ہے، پیغمبر اسلام بھی سچ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنیں، یہ آج ایک صدی ہوئی ہے، آپ کی سائنس کہتی ہے کہ یہ جو پودے ہوتے ہیں، پودے، اس میں میل بھی ہوتا ہے، فیمیل بھی ہوتا ہے. پودوں میں مذکر مؤنث میل فیمیل ہوتا ہے. تو وہ اپنی طرف سے انہوں نے کہا ہم نے بڑی بات کی سرچ کی ہے، لیکن پھر انہی کے سائنسدانوں نے جب سورۃ یاسین کی آیت پڑھی، نوجوانوں توجہ کرنا، انہوں نے پڑھا سبحان الذی خلق الازواج، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، جوڑا جوڑا بنایا، مما تنبت الارض، اور ان میں سے بھی جو زمین سے نکلتے ہیں. سبحان اللہ.
یعنی اللہ تعالیٰ نے ایس صدی سے پتہ کریں دے تو قرآن نے تے ساڈے نبی نے صدیاں پہلے دس چھڑیا ہے کہ قرآن کہتا ہے رب نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو زمین سے ہوتے ہیں نا پودے، ان کے بھی میل فیمیل بنائے ہیں. یہ ایک دو بات بس رہ گئی، بس وہ سن لیں پھر میں ختم کرتا ہوں. آج سائنس اس صدی میں انہوں نے سرچ کیا ہے کہ سب انسان جو مرضی ہو جائے ان کی نشاندہی کرنی ہو تو ان کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں نا وہ مختلف. کسی بھی انسان کی انگلیاں ایک جیسی، اس لیے ہم سے انگوٹھے کے نشان لگوائے جاتے ہیں. فنگر پرنٹس والا چکر یہاں سے ہی شروع ہے. تو آج سائنس یہ پتہ کر کے نا تو بڑی چھلانگیں مارتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن پاک میں 14 صدیوں پہلے بتا دیا. فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ سورۃ القیامت کی روایت ہے غالباً. اللہ تعالیٰ نے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. ترجمے پہ غور کرنا. اللہ پاک نے کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کی ہڈیاں جوڑ کے ان کو دوبارہ اس طرح نہیں بنا سکتے جس طرح وہ پہلے تھے؟ تو جاؤ، تمہارا رب اس پر قادر ہے، وہ قیامت والے دن تمہیں دوبارہ یہی وجود عطا کرے گا. ارسلان شاہ بھی یہی وجود ہوگا، سارے یہی وجود والے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قیامت والے دن بھی نا اس دن سٹیمپ لگا کر نا اپنے انگوٹھے کا نشان چیک کر لینا، تو آڈے نشان وہی ہوں گے جڑے دنیا چل. صدیاں پہلے رب نے قرآن میں بتا دیا کہ انگلیاں سب انسانوں کی ایک جیسی نہیں ہوتی. سائنس نے آج کون سا کمال کر دیا جی. سائنس کہتی ہے انسان جس طرح زمین سے اوپر جاتا ہے نا آکسیجن کم ہونے لگ پڑتی ہے. آکسیجن وہ انہوں نے یہ بھی کہتے ہیں ہم نے بڑا مارکا مارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی سورۃ الانعام اس کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 125 نمبر آیت ہے غالباً سورۃ الانعام کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانما یصعد فی السماء. اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم نے کسی بندے کو تنگ کرنا ہوتا ہے نا، تنگ، جب کسی بندے کے سینے کو تنگ کرنا ہوتا ہے، تنگ کر دیتے ہیں، تو وہ یوں فیل کرتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے. یعنی جب ہم نے کسی کو تنگ کرنا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو آپ، تو وہ یوں فیل کرتا ہے کانما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے. انہوں نے آج پتہ کیا ہے، قرآن نے صدیوں پہلے بتا دیا ہے کہ انسان اوپر جائے تو آکسیجن کم ہوتی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں. ہم لوگ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گئے. قرآن کو عصر حاضر میں نا اس ویو سے بھی دیکھیں، اس معاملے سے بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی قرآن کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا نور عطا کرے، ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، ہمیں اس کا پیار عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.